السلام علیکم عقل بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک وعلیکم ٹھاک ہے؟ اچھا، السلام۔ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے کہ میں مکہ میں ابھی مقیم ہوں، 20 دن ہو گئے ہیں، تو میں گھر ہی سے احرام باندھ کے ادھر ہی نفل پڑھنے کے بعد سیدھا مسجد حرم میں جو ہے نا حرم شریف میں چلا گیا ہوں۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، اس پر آپ کو جو ہے نا دم پڑ گیا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر دم ہو گیا ہے تو اس کے دوران میں کیا دوسرا عمرہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ پہلے مجھے دم دینا پڑے گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ دراصل اہل علم کے درمیان اس سلسلے میں اتنا شدید اختلاف نہیں ہے، البتہ اختلاف ضرور ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے شیخ صالح الفوزان کی ایک گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا فرما رہے ہیں۔ يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فضیلۃ الشیخ وفقکم اللہ، من أراد العمرة أو الحج، اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں ہے، حج اور عمرہ کی ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے احرام باندھے؟ مكة. من أراد الحج يحرم من منزله في مكة. جب حج کی نیت کی جائے گی، حج کے لیے احرام باندھا جائے گا تو وہ منزل سے، مکہ کی اندر جو لوگ ہیں یا اپنے گھر سے احرام باندھیں گے، من أهل مكة وغيره. ومنہا مکہ وغیرہ، آپ مکہ میں ہوں یا کہیں بھی ہوں۔ أما من أراد العمرة وهو في مكة فلا بد أن يخرج إلى، اگر آپ مکہ میں مقیم ہیں اور احرام عمرے کا باندھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لابد من آپ کو مکہ سے خارج ہونا پڑے گا، حل جانا پڑے گا، إلى خارج حدود الحرم، حدود الحرم سے خارج ہو کر آپ کو احرام باندھنا ہے۔ من الجعرانة، من الحديبية، شميسي، المهم من عرفة يخرج خارج حدود الحرم. مسجد عائشہ چلے جائیں، عرفہ چلے جائیں، جدہ چلے جائیں، شمیسی چلے جائیں، حدود حرم سے آپ باہر نکل جائیں تو احرام باندھ کر آپ داخل ہو جائیں۔ بالعمرة یہ ولا يحرم بها من داخل الحرم. وہاں ایک بات اور ہے جو شیخ غالباً عابد ہیں، مفتی عابد پاکستان کے اہل حدیث بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ مکہ کے لوگ عمرے کے لیے بھی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مکہ کے لوگ اپنے یہ اہل میقات کے لیے ہے اور ان کے علاوہ جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے یہاں سے گزرے ان کے لیے بھی میقات ہیں۔ جب میقات کا تعین آپ علیہ السلام نے فرمایا تو جو یہاں سے گزرے گا ان کے لیے یہ میقات ہے، اور جو ان کے اندر ہیں اس کے احرام باندھنے کی جگہ اس کا گھر ہے، اور اسی طرح اہل مکہ سے۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ اخذ کیا ہے کچھ علماء نے کہ اگر آپ مکہ میں مقیم ہیں تو اپنے گھر سے بھی آپ عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصب ایک جگہ کا نام ہے میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور فرمانے لگے اپنی بہن کو حرم سے باہر لے جاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ تنعیم لے جاؤ تاکہ وہ عمرے کا احرام باندھ لے اور پھر بیت اللہ کا طواف کرے، اور تم دونوں کا یہاں میں انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ لہذا ہم نکلے اور میں نے احرام باندھا اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی، اور رات کے وقت ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اب وہ اپنی جگہ پر ہی تھے اور فرمانے لگے کیا تم فارغ ہو گئی؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے مابین کوچ کرنے کا اعلان کر دیا، اور آپ نکلے اور نماز فجر سے قبل بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر مدینہ روانہ ہو گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عام ہے کہ اہل مکہ صرف حج یا صرف عمرہ یا حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا احرام مکہ سے ہی باندھیں گے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جس میں ہے کہ وہ اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تنعیم گئی خاص ہے۔ اور علماء کرام کا
کہ ہاں یہ قاعدہ معروف ہے اور مسلمہ ہے کہ جب عام اور خاص کا آپس میں تعارض ہو تو عام کو خاص پر محمول کرتے ہوئے خاص پر عمل کیا جائے گا، اور یہاں بھی وہی ہے کہ تنعیم یا حل کے کسی دوسری جگہ سے عمرے کا احرام باندھنا تو حتیٰ کہ اہل مکہ ہی سے کا معنی یہ ہوگا کہ اہل مکہ حج مفرد حج اور عمرے کا اکٹھا ہی احرام مکہ سے ہی باندھیں، اور انہیں حل یا حدیث میں مذکور دوسری میقات کی طرف نکلنے کی ضرورت نہیں تاکہ وہ وہاں سے احرام باندھ سکے۔ لیکن عمرے کے لیے کہ جو کوئی بھی صرف عمرے کا احرام باندھنا چاہے اور وہ مکہ کا رہائشی ہو یا حرم کے حدود میں رہتا ہو تو اسے حل کی جانب نکلنا ہوگا تنعیم وغیرہ کی طرف تاکہ وہ وہاں سے احرام باندھ دے۔ تو یہ آپ کی سمجھ میں میرے خیال سے وضاحت ہو گئی ہوگی کہ چونکہ کچھ علماء کا موقف یہ ہے، اور وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے جس میں شیخ مفتی عابد ہیں حفظہ اللہ، انہوں نے یہ فرمایا کہ مکہ کے جو لوگ ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ کہ مکہ اہل مکہ ومن كان دونهن فمحل من اہل وكذلك اہل مکہ من مکہ وكذلك اہل مکہ من مکہ۔ تو یہاں اس حکم کو کچھ علماء نے کہا ہے کہ آپ اگر گھر سے احرام باندھتے ہیں لیکن افضل یہی ہے کہ آپ حل سے باہر نکل جائیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ بھائی کے ساتھ آپ چلی جائیں اور احرام باندھ کر وہاں سے داخل ہو جائیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ نے عمرہ کیا ہے تو دوبارہ سے عمرہ کر لیں، اور دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آپ حل سے باہر نکل کر عمرہ کریں، اور شیخ عابد کے موقف کے مطابق تو پھر اس پر کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ اہل مکہ سے احرام باندھیں گے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔